بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنیر وائس کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے پاس کتنی قوت ہوگی؟ دجال کی جنت اور جہنم کیسی ہوگی؟ کون سے شہروں میں دجال نہیں داخل ہو سکے گا؟ ایسے تمام سوالوں کے جوابات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلے دوستو، دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ یہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ پہلے خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ دجال کی اصل یہود سے ہو۔ دجال کا حلیہ، مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ یہ بتایا گیا: دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا اور کانی آنکھ ایسی جیسے پھولا ہوا انگور، اس کا سینہ چوڑا، ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کا خروج، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لیں گے، دوسری سال 2/3 اور تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے، قتل اور غارت گری عام ہو جائے گی۔ دجال مشرق کی سمت اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ زمین پر قیام کی مدت، دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ سواری کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینے پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینے پاک ہر منافق اور فاسق سے خالص اور پاک ہو جائے گا۔ دجال کے شعبدے اور ان کی حقیقت، دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں ایک کو جنت اور دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کی موت، دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے،
لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک، اور حضرت عیسیٰ دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر نماز میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا قرآن کریم کی سورتوں کی طرح سکھائی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ اور محمون رکھے۔